علیہ وسلم ہمیں جنت میں جانے کا راستہ بتاؤ، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ فرمایا افشوا السلام، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے محلے میں، گاؤں میں، شہر میں، جو ملتا ہے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، جاننے والے اور انجان ہر آدمی سے سلام کرتے ہوئے جاؤ، سلام پھیلاؤ۔ سنو جنت میں جانے کا عمل، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ۔ جا رہے ہیں، آدمی ہے تو مسلمان، ہے تو گاؤں کا ہی، لیکن ہم جانتے نہیں کون ہے، پھر بھی اس کو کہو السلام علیکم، جانتے ہو اس کو بھی اور نہ جانتے ہو اس کو بھی، چاہے اس سے تمہارا تعارف ہو یا نہ ہو، لیکن اگر تمہیں علم ہے کہ یہ مسلمان ہے تو اس سے سلام کیا جائے گا۔ کسی کافر کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے ہو، کسی غیر مسلم کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے ہو۔ آدھا ورس، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بہت اچھا، ٹھیک کیسے، ٹھیک ہے، ہاں بھیا کیسے ہو، ٹھیک ہے، آداب آداب آداب، یہ سب صحیح ہے، چلے گا، لیکن السلام علیکم نہیں، کیونکہ کافر دعا کا مستحق نہیں۔ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یہ دعا کسی کافر کو نہیں دی جا سکتی۔ اب سلام کو عام کرو، چاہے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، لیکن ہونا چاہیے وہ مومن مسلمان۔ السلام علیکم، جرجیت صاحب بہت پہنچے ہوئے مولانا ہیں، انڈیا نہیں ورلڈ میں ان کا نام ہے، ہم کیوں سلام کریں؟ یہ آنے والا آدمی ہم ہی سے سلام کرے گا۔ اس چیز کو چھوڑو، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے تکبر کو مٹا دیا، جاننے انجانے والے سب کو تم سلام کرو۔ ہاں اتنا ضرور ہے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹا یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے سے سلام کرے۔ اب چھوٹے آدمی کو عقل نہیں ہے، نہیں بڑا سلام کرا تو بڑا بھی سلام کر سکتا ہے، اللہ کے رسول تو بچوں سے بھی سلام کرتے تھے۔ تو پہلی چیز سلام کے اصول سمجھ لو، ہمیشہ چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کرے گا، لیکن اگر چھوٹا سلام نہیں کر رہا ہے تو بڑا سلام کرنے میں پہل کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، پیدل چلنے والا اور ایک آدمی وہاں سے موٹر سائیکل سے یا سائیکل سے آ رہا ہے تو الراکب یسلم علی الماشی، تو جو سواری پر آ رہا ہے، سواری پر چلنے والا پیدل چلنے والے سے سلام کرے گا۔ ادب دیکھیے، گھمنڈ توڑا اللہ تبارک اللہ کے رسول نے، پیدل چلنے والے کو معمولی مت سمجھو، تم سواری پہ آ رہے ہو تم سلام کرو پیدل چلنے والے سے۔ بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے سے سلام کرے گا۔ ہم جرجیت صاحب یہاں بائک سے جا رہے ہیں اور ادھر کوئی فور ویلر سے آ رہا ہے تو فور ویلر والا سلام کرے گا موٹر سائیکل پر چلنے والے کو، چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، سوار پیدل کو سلام کرے گا۔ ہاں اگر جانتے ہو کہ اس آدمی سے سلام کی امید نہیں ہے تو پیدل چلنے والا بھی سوار آدمی سے سلام کر لے، اگر جانتا ہے بڑا آدمی ہے تو سلام کرے گا نہیں، چلو ہم ہی سلام کر لیں، ایسی صورت میں کر لو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ لیکن اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے۔ فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ہر بھوکے کو کھانا کھلاؤ، چاہے وہ تمہارے دروازے پر مانگنے آیا ہو، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھوکے ہیں لیکن شرم کی وجہ سے تم سے مانگ نہیں پا رہے ہیں، ان کا پتہ لگاؤ کہ وہ کون ہے، ان کو ڈھونڈو اور پتہ لگاؤ انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں، ان کو اپنے گھر پہ لاؤ۔ تو شرم لگ رہی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ بڑے خوددار ہیں، مانگیں گے نہیں لیکن بھوکے ہیں، تو اپنے گھر سے کھانا لے جا کر ان کے گھر لے جا کر پہنچاؤ۔ اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ آپ کو معلوم ہے یہ میری خالہ ہے، یہ بھانجا ہے، بھانجا خالہ سے ناراض ہے، یہ دونوں سگی بہنیں آپس میں ناراض ہیں، یہ فلاں گلی کا لڑکا یا فلاں ہماری گلی کے لڑکے سے ناراض ہے، یہ رشتہ داریوں میں فرق ہے۔ وصلوا الارحام، تو تم رشتہ داریوں کو جوڑو، آپس میں ایک دوسرے کے تعلق کو قائم کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا جنت میں جانے کے اصول اور ضابطے بتائے۔ افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ بھوکوں کو، چاہے وہ مانگنے والے ہوں
یا بیچارے مارے شرم کے مانگ نہ پا رہے ہو ان کو کھانا کھلاؤ. وصل الارحام رشتہ داریوں کو جوڑو. جو بھی ایک دوسرے سے کٹا ہوا ہے یہ سماج اور سماج کے سردار کی ڈیوٹی ہے, سماج کے ذمہ دار کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کے آپس میں جھگڑے کو ختم کر کے ان کو ملائے. اور چوتھی چیز بتائی وقوموا باللیل والناس نیام. لوگو جب ساری دنیا خواب خرگوش میں سو رہی ہو, جب سب کھراٹے لے کر میٹھی میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہو اور سب اپنی سخت سردیوں کی راتوں میں اپنے منہ پر کمبل ڈھانک کر سو رہے ہو, ایسی ٹھنڈی رات میں اٹھ کر وضو بنا کر اپنے گھر کے کونے میں مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کرو, قیام کرو, رات کو جاگو, نماز پڑھو, تہجد پڑھو اور قرآن کی تلاوت کرو. وقوموا باللیل رات کے کسی حصے میں اٹھو, والناس نیام اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں, جب ساری دنیا نیند کے میٹھی نیند کے مزے لے رہی ہو, اس وقت اپنے رب کو مناؤ, اس کے سامنے توبہ کرو, استغفار کرو, اٹھو نماز پڑھو, اٹھو عبادت کرو, ہاتھ اٹھاؤ, توبہ کرو, استغفار کرو, مغفرت مانگو, اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو گراؤ اور رو رو کر اپنے رب کو مناؤ, رو رو کر اپنے رب سے توبہ کرو. تم یہ 4 کام اگر کر لوگے, افشوا السلام, پھر سے سنو, سلام پھیلاؤ, وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ بھوکے کو کھانا کھلاؤ, رشتہ داریوں کو جوڑو, اور رات کے تاریک حصے میں جب پوری دنیا سو رہی ہو تو اکیلے اٹھو اور اللہ کو یاد کرو, رو اور گڑ گڑاؤ. رات کی تاریکی میں کون اٹھتا ہے؟ رات میں وہی اٹھے گا جس کو گھمنڈ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جانتا ہے ساری دنیا سو رہی ہے, اس کے اندر دکھاوا نہیں ہوگا. مولانا جرجیس رات کی تاریکی میں مسجد میں آ کے نماز پڑھیں تو دکھاوا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے جا رہے ہیں کہ دیکھو ہم رات میں تہجد پڑھتے ہیں, لیکن گھر کے اندر جب سارے لوگ پورا محلہ سو رہا ہے لیکن گھر کے اندر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کون جانتا ہے کہ ہم رات کو اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. اس لیے فرمایا جب ساری دنیا سو رہی ہو تو تم اٹھو اور گھر کے کونے میں تم نماز پڑھو, عبادت کرو اور دعا, کیونکہ اس وقت تمہارے اندر گھمنڈ نہیں ہے, تکبر نہیں ہے. تدخلوا الجنت بسلام. اگر یہ 4 کام تم کر لو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے, سلامتی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ گے. سلام کو پھیلاؤ, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, یہی حال ہونا چاہیے. کتنی اچھی چیزیں بتائی ہیں, یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں. اور ہم کیوں آئے اس دنیا کے اندر؟ اسی کھوئے ہوئے مقام کو, جس مقام سے ہمارے باپ آدم اور حوا کو نکالا گیا, اس مقام کو دوبارہ پانے کے لیے اللہ نے یہاں بھیجا ہے. اب غلطی یہاں مت کرنا. تمہارے باپ آدم جنت میں شیطان کی بات مان چکے ہیں, ادھر بھی شیطان تمہارا پیچھا کرے گا. اب ادھر تم اس کی باتوں کو ریجیکٹ کر کے, اس کی باتوں کو اپنے پیروں سے روند کر, قرآن و حدیث کی بات پر عمل کر کے اس کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ پالو. اس لیے ہمیں بھیجا گیا ہے.